تو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو بیت المقدس بلایا، اور اس لیے بھی بلایا، اگر حضور فرماتے کہ میں بیت اللہ سے سیدھا، اگر حضور فرماتے کہ میں بیت اللہ سے سیدھا آسمانوں پہ چلا گیا تو اعتراض کی گنجائش تھی؟ نہیں۔ سوالات اٹھ سکتے تھے؟ نہیں، کیونکہ بیت اللہ میں تو بیٹھے تھے، بیت اللہ سے تو معراج ہوئی تھی، سیدھی آسمانوں پہ چلے گئے۔ یہ کفار بھی جانتے تھے کہ حضور بیت المقدس کی طرف فلسطین کبھی نہیں گئے، اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ ذات پاک ہے جو رات سے تھوڑے کے وقت میں اپنے محبوب کو لے گئے، بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف لے گئی۔ جب بیت المقدس آقا پہنچے، آ کے بتایا کہ لوگوں میں بیت المقدس بھی گیا تھا، تو وہ جو دشمن تھے ان کو موقع ملا کس چیز کا؟ کہ کبھی یہ بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اب ان سے بیت المقدس کے متعلق سوالات کریں گے، اب ان سے ارض فلسطین کے متعلق پوچھیں گے۔ او اللہ کے بندو، یہ رات کے وقت میں گیا ہے، جو رات کو گھوم کے آئے ان سے نہیں پوچھا جاتا عموماً کہ کیا دیکھا؟ کیا رات کے اندھیرے میں بھی کوئی دیکھ سکتا ہے؟ جی اچھا، پھر سوالات کی نوعیت کیا تھی؟ عرب لوگ بڑے دانشور تھے، انہوں نے کہا سوالات کی نوعیت یہ کر دو، اس طرح کر دو سوالات کی نوعیت کہ گھر کے بندے سے بھی وہی سوال کیے جائیں تو جواب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اب میں مسجد کمیٹی والوں سے پوچھوں کہ مسجد میں پنکھے کتنے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتائے کتنے ہیں؟ بتا سکیں گے؟ جی نہیں نا۔ اچھا، اگر میں یہ مسجد کے خادمین سے پوچھوں کہ مسجد میں سیور کتنے ہیں، جو روزانہ چلاتے بھی ہیں بند بھی کرتے ہیں، بتا سکیں گے؟ نہیں۔ تو کفار نے کہا اس نوعیت کے سوال کرو، پھنس جائیں گے، ہمیں بہانہ ملے گا۔ نبی نے معراج کیا ہوتا تو ہمارے سوالوں کے جوابات دیتے نا۔ آقا نے فرمایا میں بیت المقدس گیا تھا، ابو جہل کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیت المقدس گئے تھے تو بیت المقدس کے چھت میں کتنے شہتیر تھے؟ سوال عجیب تھا۔ جواب تو یہ تھا بے وقوفوں، میں تو نبیوں کو نماز پڑھانے گیا تھا، میں تو خدا کی نشانیاں دیکھنے گیا تھا، میں نے چھت کے کوئی شہتیر تو نہیں گنے تھے، میں نے وہاں گارڈر اور ٹیر تو نہیں گنے تھے، وہاں نے چوکے تو نہیں گنے تھے کتنے لگے ہوئے ہیں۔ میں ابھی آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہو، کون جلدی بتاؤ کتنے پنکھے ہیں، بتا پاؤ گے؟ نہیں نا۔ لیکن بس وہ کفار بھی جانتے تھے کہ سوال ایسا کرے کہ نبی پھنس جائے، لیکن جیسے ہی کفار نے سوال کیا، اللہ نے کہا جبریل جی میرے مولا کا بیت المقدس کو اٹھا دو، محبوب کے سامنے رکھ دو، یہ سوال کرتے جائیں، مصطفیٰ دیکھتے ہوئے جواب بتاتے جائیں۔ اب وہ پوچھ رہے تھے دروازے کتنے، حضور دیکھ کے بتا رہے تھے اتنے، شہتیر کتنے، بتا رہے تھے اتنے، فانوس کتنے لگے ہوئے تھے، حضور بتا رہے تھے اتنے۔ بس یہ بیت المقدس کو یہ اعزاز بخشنا تھا، بیت المقدس کو مصطفیٰ کے ذریعے عزت یہ عطا کرنی تھی۔ ایک تو مصطفیٰ خود چلے گئے تو بیت المقدس نے بھی عرض کیا تیرے محبوب چل کے میرے پاس آئے ہیں، مولا کرم کر دے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہیں بھی مجھے محبوب کی دربار میں پیش کرنا ہی ہے۔ تو بیت المقدس کی طرف حضور کا جانا یہ بھی بیت المقدس کا اعزاز تھا، اور بیت المقدس کی طرف حضور کا جانا یہ بھی اعزاز تھا۔ تو بیت المقدس کو اٹھا کے حضور کے سامنے رکھ دینا یہ بھی ایک اعزاز تھا۔